میرے نبی درس دے رہے تھے تو اچانک کہنے لگے کہ کوئی ہے، ایک شخص نے بہت تنگ کر کے رکھا ہے، کوئی ہے جو مجھے اس سے آزاد کرا دے۔ تو ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو آزاد کراؤں گا۔ کہا کراؤ گے؟ کہا انشاءاللہ میں آپ کو آزاد کراؤں گا۔ کہا اجازت دیں؟ فرمایا اجازت ہے۔ کہنے لگے اگر کچھ اوپر نیچے کی باتیں کروں تو اجازت ہوگی پھر؟ فرمایا اجازت ہے۔ وہ صحابی نکلے، پتہ چلا وہ بندہ وہ کہاں گیا، وہ سڑے، وہ منہ سے نکلا، عرفات سے نکلا، عرفات کے میدان سے نکلا، جا رہا ہے بڑا مردار قسم کا۔ وہ صحابی پیچھے دوڑے راستے میں صحابی کہتے ہیں کہ میری نماز کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ، میری نماز کا وقت آ گیا، یا اللہ اگر اس مردار تک پہنچوں تو نماز نکل جاتی ہے، اگر نماز پڑھوں تو وہ نکل جاتا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ اگر نماز پڑھتا ہوں تو وہ نکل جاتا ہے، اگر اس کو پا لیتا ہوں تو نماز نکل جاتی ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ بیٹھے ہوئے آپ لوگ سن لیں، فیصلہ کر لیں۔ تو فرمایا پھر میرے شیخ مفتی عبدالباسط سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، برادر مکرم مفتی بلال احمد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے میں نے دوڑتے اسی طرح نیت باندھی اور میں دوڑ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے بعض مفتی کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، لیکن ہم ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ ہم مفت کے مفتی ہیں، مفت خور قسم کے مفتی ہیں تو مفتی ہیں۔ تو نماز تو دوڑتے پڑھ لی، اس تک پہنچے، کہا سنگے کیا حال ہے؟ کہنے لگا اخبل خبر وایا، آپ بتاؤ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یار وہ محمد ہے، اس نے بڑا تنگ کر کے رکھا ہے۔ کہا اور بھی تنگ ہو جاؤ گے نا، اور بھی تنگ ہو جاؤ گے جب ہمارا ساتھ نہیں دو گے۔ تو کہنے لگے کہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہی تو آیا ہوں، کہنے لگے کیا کروں؟ لگے بس فوج بناتے ہیں، اسلحہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک مضبوط نیٹ ورک بن جائے گا، نیٹ ورک ہمارا سٹرونگ ہو جائے گا، ایک جتہ بن جائیں گی۔ محمد کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ نبی سے تو اجازت لی تھی، اوپر نیچے تھوڑی بہت دھوکہ بازی جنگ میں چلتی ہے، تو تلوار تھی اس کے پاس۔ تو اس دور میں ہندوستان کی تلوار اور عود ہندی، وہ خوشبو والی لکڑی، بخاری میں بھی اس دور سے اس کا تذکرہ ہے، یہ مشہور تھی۔ تلوار اس سے لی، واہ 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 کیا زبردست تلوار ہے، کیا زبردست نیام ہے، عجیب تلوار ہے، عجیب نیام بنا ہوا ہے، بس تیرے جیسے بڑوں کے لیے یہی ہونی چاہیے۔ تو اسے کہا آغا شکر روان دے، وہ کوئی اور آ رہا ہے تو دے ہماری ادھر سے تلوار، ادھر سے۔ اس بدبخت منحوس کے سر کو لکڑی پہ لگایا اور دوڑتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، یہ ہے وہ مردار، اس کو میں نے جہنم پہنچا دیا، افلا تفی وجہک، آپ کامیاب ہو گئے۔ کہنے لگے اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ ہماری کیا حیثیت ہے پاک پیغمبر، اللہ آپ کو کامیاب کرے، ہماری کیا حیثیت ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ تو نبی کہنے لگے آپ نے میرا دل جیت لیا، کلیجہ ٹھنڈا کر لیا، تو کیا انعام لوگے؟ انعام گفٹ کیا لوگے؟ تو فرمایا کہ آپ کے دست مبارک میں جو وسع ہے وہ مجھے دے دیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی بھی حیران ہو گئے کہ کوئی بڑی چیز تو مانگ لیتے، اس ڈنڈے کو کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، پتہ نہیں آپ مجھے پہچانیں گے کہ نہیں، تو میں یہ عصا لے کے آپ کے پاس آؤں گا کہ حضرت یہ آپ نے مجھے دیا تھا، اب پہچانا کہ نہیں پہچانا، میں تو وہی ہوں، ابھی پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ تو میرے نبی پر بھی سختہ طاری ہو گئی، اب دیدہ ہو گئے۔ تو وہ ڈنڈا عصا آپ نے دے دیا، تو صحابی نے گھر میں بتا دیا، اس کو ہر 2-3 دن کے بعد صاف کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے۔ تو جب سکرات کا وقت آیا کہنے لگے اب رہوں گا نہیں، جانا ہے تو میری لحد میں اس عصا کو میرے ساتھ دفنا دینا، میرا ایمان ہے یہ محمد کا استعمال شدہ عصا ہے، اس کو کیڑا نہیں کھائے گا۔ اس قسم کے ساتھی دیے تھے اللہ نے پاک پیغمبر کو، اس قسم کے ساتھی تھے، کیسے ساتھی دیے تھے اللہ نے۔